سنیوں کا یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ سال ہر سال سے ایسا ہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا اس حوالے سے کہ ہم سنیوں میں کب وہ جذبہ بیدار ہوگا اور کب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمادات میں سے نہیں بنایا ہے۔ جمادات یعنی پتھر سمجھ لیجئے نا، پتھر 10 سال پہلے بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور 10 سال کے بعد بھی ویسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ ہم سنیوں کا مسئلہ یہ ہے، سنیوں کا بہت سارے افسوس کی بات ہے، گویا اکثریت ہماری اسی میں مبتلا ہے کہ بار بار یہی سوالات آتے رہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں فلاں دیوبندی امام ہے، فلاں بد مذہب امام ہے، ہم کیا نماز پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے سنی، چاہے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، سامنے آتے اور وہ یہ اس طرح کہتے کہ یار میں سامنے ہوں، مجھے بتاؤ امامت کے قابل ہونے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ اگر یہ ذہن بنے گا نا، انشاءاللہ تعالی ہمارے ہر گلی کوچے میں ہمارے امام موجود ہوں گے جن میں امامت کی شرائط پائی جائیں گی۔ ہمارا یہ ذہن ہی نہیں کہ ہم خود تیار ہوتے۔ مسئلہ تو وہی ہے کہ بد مذہب کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی سنی امام ہے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ تنہا پڑھیں گے۔ لیکن ہم نیکسٹ سٹیپ کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی سنی امام ہے ہی نہیں تو اے سنیوں، خود ہی تیار ہو جاؤ، خود ہی امام بن جاؤ، شرائط اپنے اندر پیدا کرو۔ 6 شرطیں ہیں، کون سا اتنا بڑا یہ مشکل ہے؟ ویسے بھی یہ جو 6 شرطیں ہیں، یہ تو اگر انسان اپنی نماز پہ غور کرے گا، قرات تو درست کرنی ہی کرنی ہے، مسائل تو سیکھنے ہی سیکھنے ہیں نماز کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا کوئی مشکل مسئلہ بھی نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہو پاتا۔ الحمدللہ خدا کا فضل ہے، دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں کہ دعوت اسلامی نے 5 مہینے کا کورس دیا ہے، امامت کورس ہے۔ اس میں آپ کو امامت کے مسائل، نماز کے مسائل، قرات درست اور اتنا کچھ سکھایا جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے سنی اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آج سے 1 سال پہلے آپ نے، یا ہمارا کوئی سنی، میں مطلق نے بات کر رہا ہوں، کسی نے یہی سوال کیا ہوتا اور ہم اس سے کہتے کہ یار ٹھیک ہے آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ونٹرس آنے والے ہیں، ونٹرس میں دعوت اسلامی کے تحت امامت کورس ہونے والا ہے، آپ تیار ہو جائیے۔ آپ ذرا مجھے خود ہی جواب دیں، اگر وہ تیار ہوا ہوتا، آج 1 سال گزر گیا، 5 مہینے میں اس نے امامت کورس کر لیا ہوتا، اگر وہ لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ پڑھے، تو آج وہ یہ کہتا کہ الحمدللہ میں نے پچھلی بار سوال کیا تھا، آج میں خود اپنی ہی مسجد میں امام ہوں، جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، میں نے بد مذہب کو یہاں سے چھٹی بھی کروا دی ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، الحمدللہ میرے محلے میں سنتوں کی بہار آ گئی ہے، عقائد مضبوط ہو گئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 سال کے اندر ہمارا علاقہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب ہم خود تبدیل ہوں گے، پہلے خود سے شروع کریں گے، خود وہ صلاحیتیں بڑھائیں گے، پیدا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کا علاقہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ چمکے گا، چمک اٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب یہ مسائل جو ہے نا یار، بار بار اس طرح مسائل سن کے، یہ والا سوال سن کے کبھی کبھار جو ہے نا وہ عجیب سی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ یار یہ پھر سے وہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم بد مذہب کی پیچھے پڑ سکتے ہیں؟ یار آپ خود وہاں پر ہو، میں اس سوال کرنے والے سے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی سارے سنتے ہیں، تو میں مطلقاً ایک بات عرض کروں کہ آپ خود اپنے محلے میں ہوں۔ کیسے ہوا کہ کوئی دور دراز سے کوئی بد مذہب آیا، آپ کی مسجد میں بیٹھا، ممبر پہ بھی چڑھا، لیکن آپ اپنے محلے میں ہوتے ہوئے آپ اپنے ممبر پہ نہیں چڑھ سکے، آپ محراب میں نہیں جا سکے؟ مطلب اس قدر نکما پن، یہ تو نکما پن ہی میں کہوں گا، اس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں پیدا کر سکے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سنی کب جاگیں گے؟ ہم میں کب وہ شعور پیدا ہوگا کہ یار میں اتنا بھی نہیں کر سکتا، اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ 6 شرطیں فقہا نے امامت کی لکھی ہیں، جس میں آلریڈی قرات صحیح ہونا یہ تو ویسے بھی لازم ہے مجھ پر، علم دین یعنی نماز کے مسائل کا پتہ ہونا، عقائد کا ٹھیک ہونا، یہ تو ویسے ہی لازم ہے مجھ پر، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ لہٰذا میری سنیوں سے گزارش ہے، جو دین کا درد رکھنے والے ہیں، خدا کے واسطے بلا لحاظ تحریک آپ اگر کوشش کریں گے، دعوت اسلامی کا جو کورس ہوتا ہے 5 مہینے کا، فری آف کاسٹ ہے، کھائیں گے بھی آپ، پیئیں گے بھی، سب انتظامات ہوں گے، بس آپ نے محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے۔ 5 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ بتائیں گے یار مجھے کوئی مسجد بتا، میں جا کے امامت کروں گا، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ دلچسپی کے ساتھ پڑھے اور نجی مطالعہ جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کریں گے تو ہماری اپنی مساجد کے بچنے کی یہ ایک راہ ہمیں نظر آتی ہے، ورنہ جو ہماری مساجد پہ، ہمارے مزارات پہ بھی، آستانوں پہ بھی بد مذہب کا قبضہ ہے، اس میں ہمارا بھی اتنا قصور ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ ہم بس دنیاوی پڑھائی،
کاروبار وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کے علاقے کی مسجد مزار شریف منسلک ہے، اس کے وابستہ ہے، وہ مسجد بھی ہاتھ سے چلی گئی، وہ بھی بد مذہبوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور ہم جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سوچ اور فکر نصیب فرمائے کہ ہم کیسے دوبارہ اپنی مسجدوں کو پھر سے اپنے ہاتھ میں لائیں اور اپنا ہی سنی امام ہو۔ کاش یہ سوچ ہمیں بیدار ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس میں کامیابی بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔